میری بیوی سیرش بہت ہی اچھی تھی۔ محبت کرنا سکھایا تھا اس نے مجھے، جینا بھی اسی نے سکھایا تھا مجھے، میری زندگی کو جنت بھی اسی نے بنایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں زندگی تھی میری، وہ تھی تو میری ارینج میرج، لیکن چند دنوں میں ہی اس نے میرے جسم و جاں پہ حکمرانی شروع کر دی تھی۔ اس کا نام بہت ہی پیارا تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھنا کبھی نہ بھولتی تھی۔ اپنے بازو پہ پینسل سے لکھ رکھا تھا سیرش کامران۔ وہ میری ہم سفر اس وقت بنی تھی جب میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ اچھی جاب، نہ اچھا گھر، نہ اچھا مستقبل۔ وہ ہم سفر بن کر آئی، مجھے بہت پیار دیا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے، ہر چیز مجھے ایک آواز پر لا دیتی۔ میں چاہے رات کی کسی پہر بھی گھر لوٹتا، اسے میرا انتظار کرتے ہوئے ہی پاتا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھی رہتی، گھر آتا میرا حال پوچھتی، کھانا گرم کر کے لاتی، میرے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے کہا کرتی، کامران آپ جلدی آ جایا کریں، پتہ ہے مجھے کتنی فکر لگی رہتی ہے آپ کی، آپ مجھے فون کر کے بھی تو نہیں بتاتے۔ میں مسکرانے لگا، اس کی طرف دیکھتا، مجھے محسوس ہو جاتا اس نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا ڈالتا، وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتی، اس کے چہرے کی ساری اداسیاں غائب ہو جاتی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہوا کرتی تھیں، صرف آنکھوں سے مجھے کہتی، کامران جلدی کھانا کھائیں، مجھے نیند آئی ہے۔ میں جانتا تھا اس پاگل کی عادت تھی میرے بازو پر سر رکھ کر سونا۔ میں کھانا کھا لیتا تو جلدی سے برتن کچن میں رکھ کر آتی، میرے پاس لیٹ جاتی، میں ٹی وی آن کرتا، اسے میرے بازو پر سر رکھتے ہی اسے نیند آ جاتی۔ عجیب محبت تھی اس کی، میری آغوش میں اسے سکون ملتا تھا اور شاید مجھے بھی۔ میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا، ہر صبح اس کی آواز مجھے جگاتی تھی، وہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے آواز دیتی تھی، کامران دودھ لے آؤ جا کر، جلدی اٹھ جاؤ۔ میں کروٹیں بدلتا رہتا لیکن وہ مسلسل آواز دیتی رہتی۔ جب مجھے محسوس ہوتا اب نہیں سونے دے گی، میں اٹھتا، بائک پکڑتا اور دودھ لینے چلا جاتا۔ دروازے پر پہنچتا تو آواز دے کر کہتی، دہی بھی لے آنا۔ میں مسکرا کے اس کی طرف دیکھتا، میڈم مجھے پتہ ہے ہر روز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتی، آپ ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں، اس لیے روز یاد دلاتی ہوں۔ میرے درد میں وہ بھی تڑپتی تھی، کہیں جو میں کمزور پڑ جاتا تو میری ہمت بن جاتی۔ مجھے ہر قدم پر تھام رکھا تھا اس نے، وہ بہت بھولی سی تھی، بالکل معصوم سی۔ میں کبھی کہہ دیتا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، وہ مجھ سے بات نہ کرتی، بنا کچھ کہے خاموشی سے مجھے کھانا بھی دیتی۔ میں کچھ بھی بولوں، بنا بات کیے ہر بات مان لیتی۔ میں سمجھ جاتا تھا شادی والی بات پہ غصہ ہے، میں بھی جان بوجھ کر ستایا اسے۔ وہ رات کو میرے بازو پہ سر رکھتی، پہلے کچھ لمحے خاموش رہتی، پھر میری طرف دیکھتی، میرے دل پر ہاتھ رکھتی اور اپنی کانپتی آواز میں کہتی تھی، میں نے اپنا کامران کسی کو نہیں دینا، کوئی دیکھے تو صحیح میرے کامران کی طرف، میں جان نہ نکال لوں گی اس کی۔ میں اس کی محبت کے صدقے اتارتا تھا، میں قربان جاتا اس کی اس بے پناہ محبت پہ۔ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، میں اس کے آنسو صاف کر کے مسکرانے لگتا، وہ ڈر جاتی تھی۔ جب میں کبھی اس سے دور ہونے کی بات کرتا تو وہ مجھے جیتنے کے لیے ہر حد پار کر دیتی، مجھے کہا کرتی تھی، جب ہم امیر ہو جائیں گے پھر عمرہ کرنے چلیں گے۔ میں اس کی طرف دیکھ کے مسکراتا اور کہتا، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی عمرہ کریں۔ ہر نماز میں میرے لیے دعا مانگا کرتی، کبھی کبھی تو رونے لگتی تھی، اے اللہ میرے کامران کے تمام درد مجھے دے دو اور میرا سب سکھ کامران کو دے دو۔ وہ میرا چھوٹا سا گھر اس نے جنت بنایا ہوا تھا۔ پھر میرے کاروبار میں اضافہ ہونے لگا، میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، وہ بہت خوش ہوتی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ میری ہر کامیابی پہ وہ اپنی سہیلیوں کو بلوا کر قرآن خوانی کرواتی تھی۔ میں اس کی دعاؤں سے ترقی کرنے لگا، پھر اچانک میں اس سے بے وفائی کرنے لگا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی میرے بہت قریب آ گئی، وہ لڑکی جادو بن کر میرے حواس پر قابو پا گئی۔ اس لڑکی کی ادائیں مجھے بھانے لگی تھیں، وہ ماڈرن پڑھی لکھی جینز پہننے والی لڑکی تھی۔ مجھے اس سے اور اسے مجھ سے محبت ہونے لگی۔ میں سیرش کو دھوکہ دینے لگا تھا۔ سیرش بیچاری جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے لیے دعائیں مانگنا، میرے بازو پہ سونا، وہ تو پیار کی ہر حد پار کر چکی تھی، لیکن میں مرد تھا نا، میں کب قدر کر سکا اس کی۔ پھر ایک دن سیرش کو مجھ پر شک ہو ہی گیا۔
وہ مجھ سے پوچھتی آپ کس سے دیر تک باتیں کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کر، لیکن میں بات ٹال دیتا۔ ایک دن مجھے لگا وہ سو گئی ہے، میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، وہ میرے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کر چکا تھا، لیکن سیرش کو نہیں بتایا تھا۔ میری ساری باتیں اس نے سن لی۔ میری دوسری بیوی مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نے فون بند کیا تو سیرش سامنے کھڑی تھی، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا رو رہی تھی۔ کہنے لگی، کامران کیوں کیا ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا بتاتا؟ مرد تھا نا، پہلے پیار سے سمجھانا چاہا۔ جب وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تو مجھے غصہ آیا۔ وہ سر دیوار سے مار رہی تھی۔ کامران آخر کہاں میری محبت میں کمی پڑ گئی؟ میں بے چین ہو رہا تھا دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس نے مجھے غصے میں کہا، مرد ہو تو طلاق دو مجھے۔ میں بھی غصے میں تھا۔ میں بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے 3 بار طلاق دے دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی چیخیں رک گئی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی جیسے پاگل ہو گئی ہو، میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا میں نے کیا بول دیا غصے میں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے آواز دی، سیرش میری بات سنو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کامران سب ختم ہو گیا۔ کامران تم نے طلاق دے دی اپنی سیرش کو، اب تم میرے نہیں رہے۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ اب کامران میرا نہیں رہا، اب میں کس کے بازو پہ سر رکھوں گی؟ اب میں کس کا انتظار کروں گی؟ اب تو دعا کا حق بھی چھین لیا۔ میرا غصہ مجھے برباد کر گیا۔ ساری رات میں اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ کہاں سن رہی تھی۔ صبح اس نے اپنے والدین کو بلایا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے بہت برا بھلا بھی کہا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا۔ میری دوسری بیوی سیرش سے بہت الگ تھی۔ اسے ہر وقت اپنی فکر رہتی، کپڑے، جوتی، پارلر جانا، کھانا باہر سے منگوانا۔ اگر میں کچھ کہتا تو مجھے بھی سنا دیتی۔ وہ مجھے کچھ اہمیت بھی نہ دیتی۔ بات بات پہ جھگڑا ہونے لگا۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری دوسری بیوی وہ دھوکے باز نکلی۔ وہ مجھ سے تنگ آ کر میرا سب کچھ لوٹ کر ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اجڑ گیا۔ میں اب اپنی پہلی بیوی سیرش کو واپس لانا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہر کوشش کی اسے واپس لانے کی، لیکن ناممکن تھا اب۔ پھر 2 سال بعد سنا اس کی شادی ہو گئی۔ ایک دور کے کزن سے اس کا نمبر لیا۔ کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا وہ آن لائن تھی۔ میں نے اپنا نام لکھا اور اپنا سب حال لکھ کر اسے بتایا۔ میرے آنسو جاری تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کی جانب سے میسج آیا، کامران اب میں جلدی سو جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے بازو پر سر رکھ کر نہیں سونے دیتے۔ وہ مجھے پیار سے بات نہیں کرتے۔ مجھے تانا دیتا ہے کہ تم میں کوئی عیب تھا، اس لیے تو پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ اس کے 3 بچوں کی ملازمہ ہوں میں، بس مجھے نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ کامران آپ کا شکریہ، آپ کے اس احسان کا شکریہ۔ میری محبت کا یہ صلہ تو نہیں بنتا تھا، میری وفاداری کا بہت اچھا صلہ دیا۔ کامران میرا یہ شوہر اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، مجھے گھر چھوڑ کر کہ خیال رکھوں گھر کا۔ تمہارے وعدوں کا شکریہ۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کو ہر رات آواز دیتا ہوں، اس کے لیے تڑپتا ہوں، اس کی تصویر سے باتیں کرتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ مرد تھا نا، اتنی محبت کرنے والی ہمسفر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے خواب سجا بیٹھا۔ میں زندہ تو ہوں، صرف مر جانے کے لیے۔ ایسے تمام مردوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے قدر کرو اپنی ہمسفر کی، کہ کہیں میری طرح آنسو مقدر ہو جائیں۔ میری بے وفائی نے سیرش کی زندگی جہنم بنا دی۔ دعا کرنا میں بخشا جاؤں۔ خودکشی کو دل چاہتا ہے، لیکن خدا سے ڈر لگتا ہے۔ میرے گھر میں ہر چیز بکھری پڑی ہے۔ رو رو کے میری نظر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایسے ہی رہے تو کچھ عرصے میں اندھے ہو جاؤ گے، مگر کیا کروں، اب مجھے روئے بغیر سکون نہیں آتا۔